ایک وقت کی بات ہے، ایک دور دراز گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام زری تھا۔ زری معمولی زندگی گزار رہی تھی لیکن اسے ہمیشہ ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی بڑے مقصد کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ گاؤں کے کنارے پر ایک پرانا ٹوٹا ہوا مینار کھڑا تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ کسی قدیم جادوگرنی کا گھر تھا۔ گاؤں والے اس جگہ سے دور رہتے تھے، لیکن زری ہمیشہ اس کی طرف کھینچی چلی جاتی تھی۔ ایک رات، جب آسمان پر بے شمار ستارے چمک رہے تھے، زری مینار کے قریب گئی۔ جیسے ہی وہ اس کے اندر قدم رکھتی، ایک روشنی کا گولا ظاہر ہوا اور ایک بوڑھی جادوگرنی کی شبیہہ اس کے سامنے آئی۔ میں نیلم ہوں، ستاروں کی جادوگرنی، شبیہہ نے کہا۔ صدیوں پہلے، میری طاقتوں کو ایک ظالم بادشاہ نے قید کر دیا تھا، اور اب وہ ستارے جن کے ساتھ میرا رشتہ تھا، مدھم ہو رہے ہیں۔ لیکن تم، زری، تم میں وہ روشنی ہے جو ان ستاروں کو دوبارہ جگا سکتی ہے۔ زری حیرت زدہ رہ گئی لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ نیلم نے اسے ایک قدیم لو دی جس پر ستاروں کے نقشے اور ان کے ساتھ جڑے جادوئی منتر لکھے ہوئے تھے۔ نیلم نے کہا، تمہیں ان ستاروں سے تعلق دوبارہ قائم کرنا ہوگا، لیکن یاد رکھو، ہر ستارہ ایک آزمائش کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر تم ناکام ہوئے تو تمہاری روح ہمیشہ کے لیے قید ہو جائے گی۔ زری نے ہمت کرتے ہوئے یہ چیلنج قبول کر لیا۔ نیلم کی رہنمائی میں، اس نے پہلا منتر پڑھا، اور اچانک وہ ایک پراسرار میدان میں پہنچ گئی جہاں ہر طرف سنہرے ذرات بکھرے ہوئے تھے۔ ایک زبردست روشنی نے اس کا راستہ روکا اور ایک آواز گونجی، میں سیریس ہوں، روشنی کا ستارہ۔ اگر تم میری طاقت کو جگانا چاہتی ہو تو اپنی اندرونی روشنی کو پہچانو۔ زری کے ارد گرد اندھیرا چھا گیا، اور اسے اپنے خوف کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے اپنی ماں کی بیماری کو یاد کیا، اپنے والد کی جدوجہد کو دیکھا، اور اپنی ناتوانی کے احساسات کو محسوس کیا۔ لیکن پھر، اس نے ان لمحوں کو یاد کیا جب اس نے اپنی ماں کا سہارا دیا تھا، جب اس نے اپنے والد کو ہنسانے کی کوشش کی تھی۔ اس کی اندرونی روشنی چمکنے لگی، اور سیریس نے اپنی طاقت واپس حاصل کر لی۔ زری واپس مینار میں آ گئی، اور نیلم نے مسکرا کر کہا، تم پہلا امتحان پاس کر چکی ہو۔ اگلے ستارے کے لیے، زری نے ایک اور منتر پڑھا اور وہ برف سے ڈھکے پہاڑوں کے بیچ جا پہنچی۔ یہ ستارہ، آرکٹرس، تھا، جو طاقت اور حوصلے کی علامت تھا۔ آرکٹرس نے اسے کہا، یہاں کی برف میں دفن ایک گلاب ہے۔ اگر تم اسے ڈھونڈ سکتی ہو تو میری طاقت حاصل کر سکتی ہو۔ لیکن یاد رکھو، یہ صرف حوصلے سے ممکن ہے۔ زری نے شدید سردی میں پہاڑوں کو کھنگالنا شروع کیا۔ برفانی ہواؤں نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ ہار نہ مانی۔ کئی گھنٹوں کی تلاش کے بعد اس نے برف میں دبا ہوا گلاب پایا۔ جیسے ہی اس نے اسے اٹھایا، آرکٹرس کی روشنی چمکی، اور زری کو دوسری کامیابی حاصل ہوئی۔ ہر ستارہ زری کے لیے ایک نیا سبق لے کر آیا۔ کچھ ستارے صبر کے بارے میں تھے، کچھ محبت کے اور کچھ قربانی کے۔ زری ہر آزمائش کو قبول کرتی رہی اور ہر بار اس کی طاقت اور اعتماد بڑھتا گیا۔ آخرکار، وہ آخری اور سب سے طاقتور ستارے، پولاریس، تک پہنچی، جو رہنمائی کا ستارہ تھا۔ پولاریس نے اسے ایک دھندلے جنگل میں پہنچا دیا جہاں کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ پولاریس نے کہا، صرف وہی روشنی جو تم نے اپنے دل میں روشن کی ہے، تمہیں اس جنگل سے نکال سکتی ہے۔ زری نے اپنی اندرونی طاقت پر بھروسہ کیا اور اندھیرے کے باوجود، اپنے دل کی روشنی کو اپنے راستے کی رہنمائی کے لیے استعمال کیا۔ آخرکار، وہ جنگل کے آخر میں پہنچی، اور پولاریس نے اپنی طاقت واپس حاصل کر لی۔ جب زری واپس مینار میں آئی، تو نیلم کی شبیہہ مکمل طور پر روشن ہو گئی۔ نیلم نے کہا، اب تم ستاروں سے جڑی جادوگرنی ہو۔ تمہاری ہمت، قربانی، اور محبت نے ان ستاروں کو جگا دیا ہے۔ اب تمہارا مقصد ان طاقتوں کو دنیا میں خیر کے لیے استعمال کرنا ہے۔ زری گاؤں واپس آئی، لیکن اب وہ صرف ایک عام لڑکی نہیں رہی۔
वो सितारों से जुड़ी जादूगरनी बन चुकी थी, जो अपनी रोशनी और ताकत से लोगों की मदद करती रही। उसकी कहानी ने ये सिखाया कि अंदरूनी रोशनी, मोहब्बत और हौसला हर अंधेरे को दूर कर सकता है।